بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز پاکستان کے بارے میں جو ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اس میں اب جو قصبے ہیں نا گوجرانوالا کے، وہ ان قصبوں کے بارے میں ہم مختصر اس کی تاریخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے وہ گوجرانوالا قصبہ جو تھا اس کے بارے میں، اور آج دوسرا جو ہے نا وہ وزیر آباد ہے۔ تو وزیر آباد کے بارے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گوجرانوالا کے بعد بحیثیت قصبہ وزیر آباد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو کہ گوجرانوالا سے 21 میل جنوب مغرب کی طرف، شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ 1881 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 16,462 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ دریائے چناب کی دائیں طرف 1 میل کے فاصلے پر شمال مغرب کی طرف سے اطراف سے نالا پلخو ندی کے نام سے مشہور ہے کے کناروں پر گرا ہوا ہے۔ لاہور سے پشاور کو جاتے ہوئے یہ جی ٹی روڈ اور پنجاب ریلوے کی پٹری کے بالکل قریب آتا ہے۔ 1884 میں جب ریلوے کا آغاز ہوا تو وزیر آباد ٹاؤن کو ریل پٹری کی ایک برانچ کے ذریعہ سیالکوٹ سے ملا دیا گیا۔ اس کے گرد چاروں اطراف مضبوط فصیل تھی اور اس میں 4 بڑے دروازے تھے، اور اس میں ایک پختہ سڑک آج بھی ہے اور ایک عمدہ اور کشادہ لمبا بازار شرقاً مغرباً ہے، اور دوسری گلیاں اگرچہ معمول کے مطابق تنگ و تاریک ہیں، یہ معمول کے مطابق تنگ تھیں، لیکن ان کی اچھی طرح سے فرش بندی کی گئی تھی، جہاں باقاعدہ طور پر ٹاؤن کی حفاظت اور حفظان صحت کے لیے محکمے تھے۔ یہاں سے ملازمین کو اجرت ادا کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں وزیر خان نے وزیر آباد کی بنیاد رکھی، لیکن اس قصبہ کو اہمیت کے لحاظ سے گوجرانوالا سے جلدی ہی بعد اہم ترین مقام حاصل ہو چکا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار اس قصبہ نے گورو بخش چرت سنگھ کے صاحب کو برداشت کیا، جس نے اسے فتح کر کے اقتدار حاصل کیا۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ کے جنوبی حصہ میں اپنی طاقت کو فروغ دیا، اور گورو بخش کے اشارہ پر رنجیت سنگھ نے آخر کار پورے انہماک کے ساتھ اس کو اپنی ریاست میں ضم کر لیا۔ مہاراجہ کی حکمرانی کے دور میں کچھ عرصہ کے لیے وزیر آباد جنرل ایویٹیبل کا ہیڈ کوارٹر رہا، جس نے متوازن الاضلاع شکل کا نقشہ تیار کر کے اپنی زیر نگرانی اس قصبہ کو مکمل طور پر تعمیر نو کی اور ایک نیا قصبہ آباد کیا، جس کی بے قاعدہ اینٹوں کی چنائی سے دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کشادہ اور سیدھا بازار ہے، اور درست زاویہ میں معمولی گلیاں اس کو کراس کرتی ہیں، جو سیدھی اور کشادہ بھی ہیں۔ تمام تر غور کرنے کے بعد زراعت رسانی کی وجہ سے تقریباً ایک مکمل عدم توجہی تھی، ورنہ وزیر آباد خالصتاً وطنی طرز کا ٹاؤن ہے۔ مکان دونوں طرز کی اینٹوں سے تعمیر کیے ہوئے ہیں، پختہ بھٹا کی پکائی گئی اور سورج کی دھوپ سے خشک کی گئی۔ اول و ذکر غالب مقدار میں ہیں، لیکن کوئی عمارت غیر معمولی سائز میں نہیں جو کہ کسی اجنبی کے لیے پرکشش ہو سکے۔ برٹش حکمرانوں کے تابع وزیر آباد موجودہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کا کچھ عرصہ کے لیے ہیڈ کوارٹر رہا، جس میں پورا گرداسپور اور کچھ حصہ لاہور کا بھی شامل تھا۔ 1852 میں ڈسٹرکٹس ٹوٹنے کی وجہ سے وزیر آباد کی بطور ہیڈ کوارٹر حیثیت ختم ہو گئی، اور ڈپٹی کمشنر کے ذیلی حلقہ اقتدار سب کلیکٹریٹ میں شامل کر لیا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ مقام بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ریلوے ورکس چناب پل کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یورپین انجینئرنگ کالونی کا قیام اور دیگر ریلوے
سے متعلقہ ملازمین کی ریلوے ورکس میں ضرورت کے باعث ایک بار پھر وافر علاقہ میں، جس میں مغرب کی طرف 6 میل کے فاصلے پر فوجی چھاؤنی کا پڑاؤ بھی شامل تھا، قائم کیا گیا۔ 1855 میں یہ ویران ہو گئی اور اس کا نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اب موقع پر کاشتکاری بھی پھیل چکی تھی اور پنجاب ناردرن ریلوے کا قیام عمل میں آیا اور اس کو سیالکوٹ تک وسعت دینے پر وزیر آباد کی تجارتی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں مشہور سکندریہ چناب پل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے کافی تربیتی ورکس اس میں شامل ہیں۔ حکومت کے حکم سے حال ہی میں چناب پر سے کشتیوں کے پل کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب اس پر فیری ٹرین، کشتی کی ٹرین گزرتی ہے، لیکن یہاں عوام کی سہولت اور مسافروں کے علاوہ ہلکی ٹریفک کے لیے عوامی کشتیوں کا اڈہ پبلک فیری قائم کرنے کے منصوبے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ وزیر آباد میں پہلی مرتبہ 1866 میں میونسپیلٹی قائم ہوئی۔ اب یہ تیسرے درجے کی میونسپیلٹی تھی۔ کمیٹی ڈپٹی کمشنر بطور صدر، تحصیلدار، ایکس آفیشو ممبر اور 6 غیر سرکاری ممبرز کو ڈپٹی کمشنر نامزد کرتا ہے اور اس کی محصول چنگی کی آمدن پچھلے چند سالوں میں 10,000 روپے سے بڑھ کر 20,000 روپے تک ہو چکی ہے۔ سب اشیاء پر مختلف بھاؤ جو سرکار مقرر کرتی ہے پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہاں ٹمبر کی تجارت سے معقول آمدن ہوتی ہے۔ ہمسایہ ڈسٹرکٹ کے ویپاری اس کو بڑی مقدار میں خریدتے ہیں۔ اکھنور جو کہ جموں کا علاقہ ہے، وہاں سے لکڑی کو دریائے چناب میں نچلی سطح طرف بہا دیا جاتا ہے، جہاں پیٹیاں، جوتے اور عمدہ رنگوں میں سلک کی ٹوپیوں کے بہترین ماہر کاریگر انہیں تیار کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے والے اجنبیوں کی آنکھوں میں کشش پیدا کر دیتی ہے اور وہ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بہت بڑی مقدار میں فروخت ہوتی ہے۔ ایک اہم میلہ وزیر آباد کے قریبی ہمسایہ مقام دونکل میں لگتا ہے۔ یہ میلہ بنیادی طور پر مذہبی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی معقول رقومات کا تجارتی کمرشل کاروبار بھی ہوتا ہے۔ جموں کے علاقہ سے تیار کی ہوئی ہلیں جو کھیتوں میں چلایا جاتا تھا، پلاؤز، اس میلہ میں بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر مختلف اقسام کے مویشیوں کا بہت بڑا بیساکھی میلہ لگتا ہے، جہاں بہت زیادہ اسٹاک ایکسچینج ہاتھ لگتا ہے۔ کوئی دیگر قسم کی قصبہ میں اہم تجارت نہیں ہوتی، تاہم چناب پر ٹمبر مارکیٹ، ٹمبر لکڑی کا بہت بڑا ڈیپو واقع ہے۔ یہاں سے بہت بڑی مقدار میں ملتان لکڑی بھیجی جاتی ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے کشتیاں بنانے کا سامان لایا جاتا ہے۔ وزیر آباد قصبہ میں سٹیل اور لوہے کی اشیاء بنانے میں مخصوص مہارت والے لوہار ہیں جو بہت سے نرم ملائم چاقو پیپرز کٹرز تیار کرتے ہیں۔ ٹاؤن کے قریب 1 میل کے اندر نظام آباد کا گاؤں ہے۔ ایک بار پنجاب میں عمدہ فنش کیا ہوا آتشی اسلحہ اور دوسرے فوری جنگی ہتھیاروں کا میلہ منایا گیا تھا۔ یہاں ایک ڈسپنسری ہے، ڈاک خانہ اور ایک ڈاک بنگلہ ہے۔ قصبہ کے قریب مغرب کی طرف تھانہ اور لشکر کے پڑاؤ کا میدان، گرینڈ ٹرنک لائن سڑک اور ریلوے لائن سرائے کی عمارت کی مخالف سمت میں واقع ہے۔ شہر کو اندر اسکاٹش مشن اسکول ہے اور انٹرنس اسٹینڈرڈ ایگزامینیشن تک تعلیم دی جاتی ہے۔ اس شہر میں میونسپل پولیس کے لیے بھی ایک تھانہ ہے اور اس کے قریب شمال کی طرف
تحصیل کا دفتر اور آنری مجسٹریٹ کی عدالت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ وزیر آباد قصبہ کے بارے میں نے گزارش کی ہے، اور اس کو سنیں۔ سننے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس میں اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ، اس کی تعمیر، اس کی ترقی اور اس کا جو بھی ترقی ہوئی، جو گلیاں، سڑکیں، سب وہ آپ کو معلومات آپ کی میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا ضرور کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔